پچھلے 4-5 ہفتوں سے انتہائی دردناک اور ساری قوم کو شرمسار کرنے والا واقعہ سیالکوٹ اور لاہور محدودے پہ ہوا. کل شام تک یہ خبر تھی کہ اس میں سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ کلپریٹ جو ہے وہ ٹریک ہو گیا ہے کہ وہ کون ہے, اور میڈیا پہ بتایا بھی گیا. لیکن میری آخری جو اطلاعات ہے اس کے حساب سے وہ پکڑا گیا ہے. اگر میں کوئی میری مس انفارم ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میری اطلاع ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے, اور یہ واقعہ جو ہیں یہ سارے ملک میں ہو رہے ہیں. بچیوں کے ساتھ 5 سالہ بچیوں کے ساتھ پھر ان کو کھلا دینا رودی کر کے. اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کتنا اس پہ زوال آ چکا ہے. اخلاقی طور پہ جو ہمارے دین کی اقدار ہیں, جو معاشرے کی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں, وہ کس طرح پامال ہو چکی ہیں. میری دانش میں اس وقت ہمارا معاشرتی نظام جو ہے, سوشل سٹرکچر جو ہے, جو مورل سٹرکچر جو ہے, وہ سارے کا ساتھ پولیٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. اور یہ کوئی فوری طور پہ نہیں ہوا. دہائیوں سے جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے. پچھلے 2 سال میں صرف فرق یہ پڑا ہے کہ اس زوال کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ جو واقعہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے پہ ہوا, اور اس کے بعد ایک سینئر پولیس آفیسر کی جو بیان جو آیا, انہوں نے الزام جو ہے اس واقعے کی انڈائریکٹلی جو ہے خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس پہ ڈال دی. یعنی انہوں نے وکٹم کو جو ہے کلپریٹ بنانے کی کوشش کی. تو ان کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا, وہاں سے جانا چاہیے تھا, اور پٹرول کس طرح ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے لیے بھی شرمساری کا باعث ہے کہ ان کا ایک سینئر افسر اس قسم کا بیان اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کا بیان دے. یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے, یہ شہادت دیتی ہے, یہ جو بات انہوں نے کی کہ پولیس کی سوچ جو ہے وہ کس طرح اس میں عوام کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی ہے, اور وہ جرائم کی بھی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش ہے. آج سے چند ماہ قبل, بلکہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوگا, وہ کھاڑا والا واقعہ بچوں کے سامنے جو ہے والدین کو گولی مار دی. میں یہی ہوا نا جی, بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ کلپریٹس کو جو ہے, ملزمان کو جو ہے, جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا تھا. کچھ نہ ہوا, کچھ نہیں ہوا. سزا اور جزا کا سسٹم جو ہے وہ جب کولیپس کرتا ہے کسی معاشرے میں, تو معاشرے کا زندہ رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ سزا بھی سلیکٹو طور پہ ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کے گریبان تک ہاتھ بھی جو ہے وہ سلیکٹو طریقے سے پہنچتے ہیں. یہاں پہ بارسوخ لوگ جن کے وسائل ہیں, قانون ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
وہ قانون کو پامال کریں، ان کی دولت، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ان کو انسولیٹ کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین نے کل آئی جی صاحب سے ملاقات کی اسی واقعے کے لیے، اور یہاں بھی کچہری کے بعد جو ہے ہماری خواتین نے اور وکلا بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے سلامتی مظاہرہ کیا۔ نیشنل اسمبلی میں ہم نے طریق التوا ایک ریزولوشن اور کال اٹینشن نوٹس کے ذریعے کل بحث جو ہے وہ انوائٹ کی۔ اس واقعے پہ بحث ہو تاکہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے مسائل، خصوصاً اتنے گمبھیر قسم کے، خوفناک قسم کے مسائل جو ہیں، وہ جو ریلیونٹ فورم ہے جہاں پہ عوام کی آواز جو ہے وہ سنائی دینی چاہیے، وہاں پہ آواز اٹھائی دینی چاہیے، وہاں پہ ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور سارا پاکستان جو ہے اس کو سن رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل بھرپور اپنا فرض جو ہے، اپنا کردار جو ہے اسمبلی میں اس معاملے کو ادا کرے۔ حال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر چھٹا آئی جی ہے، ابھی تک یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر جو ہے وہ اچھی طرح چلائے گا پنجاب کا نظم و نسق جو ہے پولیس کا۔ جو حکمران جو ہے یہ فیصلہ نہ کر سکیں اور گو مگو کا شکار ہو جائیں، ان کا حکمرانی کا حق بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو پنجاب میں جو اس وقت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ ہر امپورٹنٹ عہدے پہ آپ کیا سیالکوٹ میں دیکھ لیں، یہاں پہ ڈی سی کتنے تبدیل ہوئے پچھلے 2 سال۔ میرا نہیں خیال کوئی 4 مہینے سے زیادہ جو ہے یہاں پہ 5 مہینے سے یا ٹکا ہو یہاں پہ۔ ہر چیز جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک شخص کے جو مزاج میں آتا ہے یا جو اس کو محسوس ہوتا ہے، جو عقل سے آری ہے، جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کی ومز کے اوپر جو ہے وہ بیان انہوں نے دیا۔ جو سینئر پولیس آفیسر ہیں، کیا نام ہے ان کا، عمر شیخ صاحب، انہوں نے بیان دیا، انہوں نے اندر وزیر اعظم کا بیان آ گیا۔ خود کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے یا جو جن کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے وہ باپ ہوتے ہیں قوم میں، تو باپ کو تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو اس کا تمسخر اڑا رہا تھا پولیس آفیسر جو ہے، اس کی دفاع کے اندر جو ہے انہوں نے بیان دیا۔ یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ جس طرح شکست و ریخت ہو رہی ہے ہمارے سٹرکچر کی، سوشل سٹرکچر کی ہماری جس طرح شکست و ریخت ہو رہی ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ عوام نے جو بھی فیصلہ کیا تھا ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے، وہ فیصلہ کس طرح ہوا اس سے بھی اختلاف ہے 2018 میں، لیکن جو بھی کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے پاکستان کا ہر شہری محسوس کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ یہ ہر شعبے میں مہنگائی ہے، چوری ہے، غارت گری ہے، ڈاکو جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو حاصل ہے ڈاکوؤں کو حکومت کی، حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور ٹارگٹ صرف اپوزیشن ہے، خصوصاً جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں، پیپلز پارٹی۔ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ
حکمرانی کا جو سٹرکچر ہے، جس کے کمپوننٹس ہیں، وہ متحارب ہو گئے ہوئے ہیں آپس میں، چاہے وہ میڈیا ہے، سیاستدان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ متحارب ہو چکی ہے۔ جن کے ہاتھ میں یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قیادت ہے اس وقت ملک، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ہم سیاستدان ہیں، ہم ایڈورسریز ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم ایک قیادت جو ہے، ایک یونیفائڈ قیادت جو ہے، ہم اپنے وطن کو، اپنی قوم کو پرووائڈ نہیں کر رہے۔ ہمارے اپنے مفادات جو ہیں، گروہی مفادات، ذاتی مفادات، وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں۔ جو نیشنل مفاد ہے یا قومی مفاد ہے، اس کی تو کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کر کے فوری طور کے اوپر نئے انتخابات جو ہیں ہونے چاہیے اس ملک۔ پاکستان کے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اس کی حاکمیت کے بعد، اس کی مخلوق جو سرچشمہ ہے طاقت کا، اس کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ضامن بنے۔ ہمارا جو مجموعی طور پہ حکمران طبقہ ہے، نہیں تو یہ زوال جو ہے یہ رکے گا نہیں، یہ تباہی رکے گی نہیں۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال کے اندر کون سا انڈیکیٹر جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ ایک مہینے جو ہے وہ چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کر لیا، دوسرے مہینے جو ہے ڈرم کر کے نیچے آ جاتی ہے ساری فکر۔ پچھلے 2 سال سے 3 بجٹ سے جو ہے منی بجٹ ڈال کے 3 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری سٹیٹک ہے، ہماری ریونیو فگر جو ہے وہ 4000 کراس نہیں کر سکی، ہم 4000 چھوڑ کے گئے۔ کوٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب کا جینا جو ہے دوبر ہو گیا ہوا ہے۔ یہ سسٹین نہیں ہو سکتے، یہ حالات جو ہیں ان کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ برقرار رہے، اس طرح برقرار رہے تو تباہی اور بربادی irreversible، ہمارے لیے واپسی کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ خدارا اس ملک کو جو ہے وہ چند افراد کی ملکیت نہ سمجھیں۔ اس ملک کو، اس وطن عزیز کو جو ہے 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے۔ یہ ان کا حق ملکیت جو ہے وہ ان کو اس کو محروم نہ کریں، اس کو حق ملکیت کو تسلیم کریں۔ ان کی بیٹیوں کی، چاہے وہ 5 سال کی ہو، چاہے یہ خاتون ہو جس کے ساتھ آج سے 3 روز قبل بات، ان کی عزتوں کے محافظ بنے ہم لوگ، جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ان کی عزتوں کے محافظ کریں بجائے ان کا مذاق اڑانے کے۔ ہمارا یہ فرض ہے، آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی جان و مال اور عزت کی جو ہے حفاظت کریں۔ ہمارا یہ فرض ہے۔ یہ جو ایگزیکٹو ہے، جس کا پولیس جو ہے حصہ ہے، انتظامیہ جو ہے قانون کے تحت جو ایگزیکٹو ہے، آئین کے تحت جو ہے، اس کے افراد کو اس قسم کے بیان دینے کی سخت سے سخت جو ہے اس کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے قصور ہے؟ تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا، کل انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ دوسرا، حمزہ شہباز شریف کو کل کورونا جو ہے ان کو ڈائیگنوز ہوا ہے۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو اسپتال جو ہے شفٹ کیا جائے فوری طور پر۔ میری اطلاع ہے کوئی حکومت جو ہے وہ انڈیکیشن انہوں نے دی ہے ان کو۔ 1.5 سال سے وہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ قید و بند کی سہولتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا پورا خاندان، میاں نواز شریف جس خاندان کے سربراہ ہیں،
किस तरह उनको एक तरफा अकाउंटेबिलिटी का इंसाफ का निशाना बनाया, जिसके तमाम तर मुहर्रिकात जो हैं सियासी। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की औलाद भी टारगेट हुई। मियां शहबाज शरीफ परसों पेश हुए बेटी के साथ पेश। जब इंतकाम की आग वेंडेटा जो है वो इतनी दूर तक चला जाए कि बहू बेटियों को और बहनों को और माओं को जो है अब अदालतों में बुलाना शुरू कर दें, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ। मिनहासुल कौम ये शर्मसारी की बात। मरियम नवाज पेश हुई, वहां पे जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। मेरा ख्याल है कि इस जंग के अंदर जो नॉन कॉम्बैटेंट हैं, जो बहू बेटियां जो हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको निशाना बनाना जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे की, हमारी इक़्तिदार की तस्वीर है। मैं सिर्फ ये मेरे लिए ये बड़ा आम था कि मैं कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, हमदा था कि मैं ये बात आपके सामने रखूं, लेकिन मेनली जो बात थी, मौजूद था, वो ये वाक़या था और उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत का रिएक्शन जो है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे हुक्मरान तबके के कि वो हर चीज़ पे बयान देते हैं। कोई नहीं बोला इसके ऊपर आज तक उकाड़े के ऊपर, ये बड़े बड़े बयान थे। ये हमारे जो है वज़रा जो है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उन लोगों के, इस तरह उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। उन्होंने जो बयान दिए थे, इनको उनके बयान आप लोग सुनाते हैं, टॉक शोज में सुनाते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनाता है उनको, लेकिन कभी उनके माथे पे पसीना भी आया है, कोई शर्मसारी उनको आई है? बशमूल वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म ने जितनी गलत बयानी और झूठे वादे जो है, एक वादा जो है वो ईफा हो गया, आप बता दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल असेंबली में हम ये मौजूद जो है, ये इशू जो है वहाँ पे उठाएंगे और हमारी ये डिमांड होगी कि इन लोगों को ऐसी मिसाल बनाई जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये वाक़या जो है इनकी कोई रोकथाम हो सके। अवाम के बहुत से तबकात जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो पनिशमेंट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर इससे करनी चाहिए। हमारे मज़हब में जो है सज़ाएं जो हैं वो पब्लिकली दी जाती है। अगर इन पे जो भी कानून का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करके, मैं किसी को भी कानून का प्रोसेस डिनाई करना जो है वो और उसके बाद सज़ाएं जो हैं वो पब्लिक होनी चाहिए, ताकि आवाम जो है इस बात का इसको विटनेस करे कि ऐसे लोग जो चाहे वो 5 साल बच्ची के दिलाने वाले और उसके साथ ज्यादती करने वाले मुल्कों में बेशुमार वाक़यात हुए हैं पिछले चंद महीनों में, साल में। ये इंडिकेटर है कि निशानी है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, कितना जवाल आ गया हुआ हमारी इक़्तिदार को, हमारा जो सोसाइटी का जो बुनियाद होती है, जो असास होती है, तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, APC में साफ रुकनी आपकी, मेरा ख्याल है इस टॉपिक में ना बात करूँ, मैं फोकस रखना चाहता हूँ जो मैंने बात की, उसके लिए अलहदा कर देंगे। सर एक मुद्दा जो जिसके आपने मुशाहिदे की जो हमले का जिसका नहीं पकड़ा गया है, इसने इससे कबल भी रेप किया था, तो क्या आप समझते हैं कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है तो इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि 2 साल बाद ही उसने दोबारा ये वाला वाक़या? मैंने आपको कहा है कि हमारे तमाम तर जो आइनी अदारे हैं, जिसमें
उसमें इंसाफ अदलिया भी है, हम लोग भी हैं, जो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके, ये डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा है कि आप लोगों के पास, आवाम के पास दोबारा आके आप लोगों से हक़ हाकिमियत को जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसकी तजदीद करानी पड़ेगी। जो हक़ हाकिमियत खत्म हो चुका है मौजूदा हुक्मरानों का। पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने करने थे, कहाँ हुआ है पुलिस रिफॉर्म? बड़े नारे लगाते थे, मुनासिर दुरानी एक शरीफ आदमी था, उसको कदर खराब कर दिया। और ये भी जो कल जो पकड़ा गया है बंदा, ये किसी बड़े पुलिस अफसर का कारनामा नहीं है। और इसमें भी जो है वो फोरेंसिक लैब जो है, जो मियां शहबाज शरीफ ने बनाई थी पंजाब में, जो स्टेट ऑफ आर्ट अपनी मिसाल आप है, ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बाद जो अफसर जो हैं हमारे पुलिस के, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उनको शाबाश भी देता हूँ जिन्होंने ये किया है। वो बड़े अफसर नहीं है, वो DIG या DPO CPO नहीं है जिन्होंने ये सुराग लगाए हैं, जिनकी मेहनत की वजह से। मेरा ख्याल है IG ने साहब ने कल मेंशन भी किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जब आप पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जेक्टिव जो कहलाती है, उसको सियासी बुनियादों के ऊपर उनको आप तैनात करेंगे, उनको अपना सियासी आलाकार बनाएंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है सड़कों पे। आज 3 महीने हो गए हैं, मैं सियालकोट लाहौर मोटरवे चलते हैं, इसी तरह मुल्तान वाली मोटरवे, इसी तरह सक्कर वाली मोटरवे, वहाँ पे कोई पुलिस 10,000 असामियाँ जो है इसके लिए मोटरवे पुलिस के लिए सामने हैं इस वक्त, कोई नहीं है। मेरा ख्याल बेचनी होंगी असामियाँ इन्होंने, उनका जो है थोक का सौदा करना होगा इन्होंने। इस तरह ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं इस मुल्क को। ना इन पे पेट्रोल पंप है, देखिए पेट्रोल की उन्होंने बात की है, ना पेट्रोल पंप है इन सड़कों के ऊपर। प्रोविजन है ओरिजिनल जो उसका जो ठेका हुआ, उसमें प्रोविजन है पेट्रोल पंप्स की। ये तीनों जो मोटरवेज, इसके अलावा भी जो मोटरवेज बनी है नॉर्थ में, मियां नवाज शरीफ अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे कायद को, उसने जो है 1800 किलोमीटर की मोटरवे बनाई है। ये मोटरवे जो है ये इस लेवल की आपके इस सारे रीजन के अंदर जो है, बड़े शरीर की बात छोड़े, सारे रीजन में नहीं है। उसने आपके जो है वो जो क्या कहते हैं रिश्ते जोड़े मोटरवेज के जरिए तमाम सूबों, ताकि मोहब्बत जो है प्रवान चढ़े पाकिस्तान के अवाम की मुख्तलिफ सूबों। और कोई आपको भाई साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, शुरू से ये मुस्लिम लीग नवाज पे इल्ज़ाम लगाती रही है कि जो पुलिस वालों की जो तैनाती है ये रूल्स को फॉलो करके नहीं की जाती रही, और इमरान खान के ये बयान भी रहे हैं। तो अब ये जो हालिया CCPO का जो मामला है, और उसके बाद जैसे ही पॉइंट आउट होती है उसके फ़ौरन बाद ही उनकी नायली भी सामने आती है, तो उस पर मैंने तो मैं कह दिया, CCPO ने आई अपना तब्दील करवा दी। NGO है ना, CCPO ने अपना IG तब्दील करा दिया। तो ये पुलिस रिफॉर्म जो है, ये जो इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल यही पुलिस रिफॉर्म है जिनकी बात करते हैं इमरान खान साहब, कि CCPO की पसंद का जो है IG लगाओ, नहीं देना उसकी पसंद का नहीं है तो नहीं ट्रांसफर कर दो। थैंक यू। वो बात सियासी अच्छा ख्वाजा साहब, कोई अपना PRO मुकर्रर करो कि जड़ा एक मैनू बना दो, मैं बना दो सानू।